السلام علیکم ساتھیوں، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ ساتھیوں، ابو عاصم اعظمی آج مفتی سلمان اظہری صاحب سے ملاقات کرنے پہنچا تھا۔ وہاں پر اس نے پوری کوشش کری کہ مفتی صاحب اس کو سمرتھن دے دیں، مفتی صاحب اس کو سمرتھن کا اعلان کر دیں تاکہ یہ آسانی سے چناؤ جیت سکے۔ لیکن مفتی صاحب نے اس سے کیا کہا، اس سے کیا وعدے لیے، پہلے ہم ان کا بیان سنتے ہیں۔ ان سے ہوئی بات چیت کے بارے میں ویڈیو دیکھتے ہیں، جس بات چیت کے دوران مفتی صاحب اور ابو عاصم اعظمی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ اس وقت کیا بات چیت ہوئی، پہلے ہم سنتے ہیں یہ بات چیت۔ آپ مجھے دعا کیجیے کہ میں اس الیکشن میں چوتھی بار لڑ رہا ہوں الیکشن، اور اس الیکشن میں مجھے کامیابی ملے، کیونکہ میرے یہاں 1,90,000 مسلم ووٹ ہے اور 5 لوگ لڑنے والے ہیں، اور 1,50,000 ووٹ ہے نام اس کو ایک لڑنے والا ہے۔ اگر ووٹوں کا بٹوارا ہوگا تو میرے یہاں پھر یہ نفرت والے بی جے پی کے لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ بار بار کرتے اور آپ کے ساتھ جنہوں نے کیا ہی، تو یہ لوگ چن کے نہیں آنا چاہیے۔ میں آپ سے دعا کرا رہا ہوں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ آپ جس طرح سے سیاست میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں پہلے سے بھی آپ کا ریکارڈ ہے، آپ سے کئی اہمیتیں رہے ہیں، لیکن قاسم بھائی میں آپ کے سامنے کھل کر کے اظہار بھی کرتا ہوں کہ ہمارا نیتاؤں سے یا لیڈروں سے کوئی دوسرا مطالبہ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی لین دین کے معاملات ہوتے ہیں۔ بس میں محض اتنا چاہتا ہوں کہ میرا مشن ہے ناموس رسالت کی حفاظت۔ سمجھ رہے ہوں گے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ہے، تو بس ہم کو یہ آشواسن دے دیجیے کہ اس سلسلے میں آپ کیا کریں گے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، اس مشن کے لیے آپ کیا کام کریں گے؟ ہمارے یہاں سے کم 100 بار سرکار سے سڑک پہ یہ ڈیمانڈ کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ بیکار۔ حضور 153A ہے یا کچھ، یہ بالکل بیکار ہے۔ کم سے کم اس پہ آپ UAPA لگائیے۔ اور اگر میرا مینیفیسٹو آپ دیکھیں گے، میں تو آج آپ سے مل رہا ہوں نا، میرا مینیفیسٹو 20 دن پہلے بن چکا ہے۔ اس میں پہلی جو میری مانگ ہے کہ میں اگر سत्ता میں آیا، پاور میں آیا، تو میں سत्ता پکش سے لوگوں کے دلوں تک ہم پہنچتے ہیں تو صرف اور صرف ہمارا یہی ایک مشن ہے، ایک مشن۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم اس دیش میں رہتے ہیں تو میں کھل کر کے یہ بھی کہتا ہوں کہ نہ ہم کسی کو چھیڑیں نہ آپ ہم کو چھیڑیں۔ جب قانون بنانا ہو تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں تمام جتنے بھی مقدسات ہیں سب کے نزدیک، جو جس دھرم کو مانتے ہیں ان کے نزدیک کوئی مقدس ہے، کسی کے بھی سب کے لیے قانون بنا دو۔ جو مقدس حضرات ہیں ان کے لیے آپ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرو، میرا دین بھی یہ نہیں سکھاتا۔ مگر ان کے لیے کچھ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو پکڑ کے اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہمارے مذہب کے خلاف ہوتا ہے نا تو اس پہ مقدمہ نہیں کرتے لوگ۔ یہ حالت ہے جو سرکار بیٹھی ہوئی ہے، اس کے خلاف لڑ رہے ہیں لوگ۔ بالکل، ہم اس سلسلے میں میری دعا ہے، اور میں صرف اور صرف اپنے نیتاؤں سے اور لیڈروں سے جو بھی چن کر کے جائیں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ قوم و ملت اور ملک کی فلاح و بہبودی کے لیے کام تو کر رہے ہیں، اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ اس میں آگے بڑھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بالکل ہم ہمیشہ بڑھیں گے۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میرا پہلا فرض ہوتا ہے یہ کہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں اگر ایسا وقت ہے۔ بالکل بالکل، یہی چیز ایمان کی علامت ہے۔ اور دوسری چیز جو دیکھیں معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور پر نشہ کو لے کر کے مسلمان قوم میں بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے، جیلوں کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ کو اقدام کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ ذمہ داری سرکار کی ہے، پولیس کی ہے، ہوم منسٹر کی ہے۔ میں ایز اے MLA میں اپنی ساری پرابلمس جاؤں منسٹروں سے ملوں، ہاؤس میں کھڑے ہو کے اس پہ ڈیمانڈ کروں۔ میرے پاس جب سے میں چن کے آیا ہوں میں نے ہمیشہ نشے کے خلاف باتیں کیا ہے، اور گورنمنٹ نے سارے نشے کے جو ڈپارٹمنٹ آفیسر ہیں، کمشنر نے میرے سے 10 بار میٹنگ بھی کیا ہے، دیکھو ہم نے اتنے لوگ پکڑا، ایسا کیا۔ میں نے کہا پکڑا لیکن بہت باقی ہے۔ میں نے یہاں تک کہا ہاؤس میں کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو مجھے پاور دے دیں 1 مہینے کا، اور میں جو چاہوں کروں۔ میں نہیں بند کیا تو میں اپنے باپ کو اولاد نہیں، یہاں تک میں نے تقریر کیا، تقریر آپ کو دے سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد میری ڈیمانڈ پہ ہوم منسٹر نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ ہم پولیس اسٹیشن میں ایک ایسا سیل، الگ اسپیشل سیل ڈپارٹمنٹ بنائیں گے جو صرف نشے کے لیے کام کرے گا۔ کر رہا ہوں میں اسے، اور نشہ تو بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری، سوسائٹی کی ذمہ داری دیکھیے، اور گورنمنٹ جو ہے نا مسلمانوں کے لیے کام نہیں کرتی، تو وہ چاہتی ہے برباد ہو جائے، کہ ہمیں خود اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ بالکل بالکل، آپ آگے بڑھیے کہ الیکشن کا ماحول ہے، اس سلسلے میں تو ہو سکتا ہے بالکل بس
بالکل بس اتنا کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے, اور گونڈی کے مسلمان بھی آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور وہ اپنا قائد ضرور چنیں گے. مجھے امید ہے وہ بہتر چنیں گے انشاءاللہ. بس آپ کی دعائیں. تو سنا ساتھیوں آپ نے کس طرح سے ابو عاصم اعظمی مفتی سلمان اظہری صاحب سے اس نے ملاقات کری. مفتی سلمان اظہری صاحب سے اس نے سمرتھن لینے کی کوشش کری, مفتی صاحب سے مسلمان ووٹوں کی دہائی دی. یہ کہا کہ 1,90,000 مسلم ووٹس ہیں اور 5 مسلم امیدوار وہاں پر چناؤ لڑ رہے ہیں, وہیں 1.5 لاکھ ہندو ووٹ ہیں, وہاں صرف ایک ہندو پرتیاشی چناؤ لڑ رہا ہے. ایسے میں جیتنا اس کا ضروری ہے, ایک جگہ ووٹ رہے ووٹ نہ بتے. ایسی باتیں وہ مفتی صاحب سے کر رہا تھا. ہمارا سوال یہ ہے کہ آج آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں, آج آپ کو مسلمان نیتا نظر آ رہا ہے. اس وقت آپ کو مسلمان نیتا نظر کیوں نہیں آ رہا تھا جس وقت آپ اتر پردیش کے اندر امام پارٹی کے لیے ووٹ دینے والے, امام پارٹی کے لیے سمرتھن دینے والے لوگوں کو آپ پاگل بول رہے تھے, کہہ رہے تھے جن کو اپنا نیتا چاہیے وہ پاکستان چلا جائے. اب آپ کیوں اپنے لیے مسلمانوں کا ووٹ مانگ رہے ہیں, متحد ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کا نیتا ہندوستان میں ہندو ہی رہتا ہے, تو آپ کیوں خود چناؤ کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ اپنی سیٹ پر کسی ہندو سماج کے بندے کو چناؤ لڑاتے, اس کو چناؤ جتواتے, اس کو اپنا نیتا بناتے. آپ کیوں نیتا بن رہے ہیں؟ جب آپ کا نیتا ہندو ہی رہتا ہے تو آپ کیوں نیتا بننا ہے, آپ کیوں چناؤ لڑ رہے ہیں, آپ کیوں ودھائک بننا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی سیٹ پر کسی ہندو بھائی کو کیوں نہیں چناؤ لڑانا چاہتے ہیں؟ آپ باتیں صرف کرنی آتی ہے آپ کو, مسلمانوں کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ. اتر پردیش کے اندر آپ نے کتنی زیادہ برا بھلا امام پارٹی کے بارے میں کہا, تب آپ کو مسلمان نظر نہیں آئے تھے. اورنگ آباد کے اندر آپ نے مسلمان پرتیاشی اتار دیا, تب آپ کو مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا پرتیاشی. مالیگاؤں میں امام پارٹی کا موجودہ ودھائک ہے, وہاں پر آپ نے مسلمان پرتیاشی اتار دیا, وہاں پر آپ کو مسلمان نظر نہیں آئے. دھلیا کے اندر امام پارٹی کا موجودہ مسلمان ودھائک ہے, وہاں پر آپ نے مسلمان پرتیاشی اتار دیا, وہاں پر آپ کو مسلمان نظر نہیں آئے. بھیونڈی کے اندر مسلمان پرتیاشی آپ نے اتارا امام کے سامنے. اس طرح سے کتنی سیٹوں پر آپ نے امام کی سیٹوں پر مسلمان پرتیاشی اتارا. بیکلہ کے اندر اتارا مسلمان پرتیاشی آپ نے امام کے سامنے. تب آپ کو مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا, تب آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان ووٹ بڑھ جائے گا, اتنے پرتیاشی ہیں. اب آپ کو اپنی سیٹ پر جب پھنسی نظر آ رہی ہے تو آپ کو مفتی صاحب یاد آ رہے ہیں, آپ کو مسلمان یاد آ رہے ہیں. ساتھیوں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے, ایسے لوگوں سے ووٹ ہی مت دیجیے آپ اس بار ہارنے دیجیے. امام پارٹی سے عتیق احمد خان یووا پرتیاشی چناؤ لڑ رہے ہیں, پروفیسر ہیں پیشے سے, وہ پڑھے لکھے انسان ہیں اور استھانی گونڈی کے رہنے والے ہیں. آپ ان کو ووٹ دیجیے اس بار. ان کو 15 سال موقع دیا ہے, عتیق صاحب کو 5 سال موقع دیجیے, اور پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالی اس سے بہتر کام کر عتیق صاحب دکھائیں گے. ساتھیوں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کمنٹ کر کے اپنی رائے ہم کو آپ دیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. خدا حافظ.